الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كن أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى يدعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف۔ کل کے درس میں بتایا گیا تھا کہ طلاق دینے کے بعد جو عورت جو عدت گزارتی ہے وہ عدت اپنے شوہر کے گھروں میں گزارے گی، اور جب تک وہ عدت میں رہے گی اس کا نفقہ اس کی ضروریات کی چیزیں اس کے شوہر پر ہوں گی کہ وہ اس کی پوری کرے، اور عدت پوری ہونے سے پہلے وہ اپنے گھر نہیں جائے گی بلکہ اپنے شوہر کے گھروں میں رہے گی۔ اسی طریقے سے طلاق کے بعد جو عورت حمل سے ہوتی ہے تو ان کی عدت وضع حمل ہوتی ہے کہ وہ اس وقت تک عدت میں رہے گی جب تک کہ اس کے حمل وضع نہ ہو جائے، وہ بچے کو نہ جنم دے، اس وقت تک وہ عدت میں رہے گی، اور جب تک وہ عدت میں رہے گی، جب تک وہ حمل نہیں جنتی، اس کا نفقہ، اس کے خرچ، اس کی ضروریات کی چیزیں اس کے شوہر پر ہوگی کہ اس کو پوری کرے، اور اسی طریقے سے حمل جننے تک وہ اپنے شوہر کے گھروں میں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنَّ أُولَادِ حَمَلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، جو عورتیں حمل سے ہوں گی تو اس پر ان کے شوہروں پر ان کا نفقہ ہوگا، ان پر ہوگا کہ وہ ان پر خرچ کریں، حتی یدعن حملہن، یہاں تک کہ وہ اپنے حمل کو جن دے، یہاں تک کہ وہ بچہ پیدا کر دے، اس وقت تک اس کے شوہر پر اس کا نفقہ، اس کے جو بھی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں اس کے شوہر کے پر ہوگی، وہ اس کی ضروریات کی چیزوں کو پورا کرے گا، اس کے نفقات ادا کرے گا۔ اسی طریقے سے جب بچہ جننے کے بعد اگر وہ دودھ پلاتی ہے فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اگر وہ اس کے بعد دودھ پلاتی ہے تو اس کا اجرت بھی اس کے شوہر پر ہوگا کہ اس کو اجرت عطا کرے، جو اس کے نفقات ہوں اس کو ادا کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بنایا کہ اس وقت تک جب تک کہ عورت حمل سے ہوگی اس کے شوہر کے اوپر نفقات ہوں گے۔ اسی طریقے سے بچہ جننے کے بعد اگر وہ دودھ پلاتی ہے تو اس پر بھی اس کے اجرت ہوں گے کہ وہ اس کے اجرت عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حدود بنایا اور مسلمانوں کو اس کا مکلف بنایا، لیکن آج اس کے برعکس ہوتا ہے کہ اگر کسی کو بھی طلاق دیا جاتا ہے اس کی عدت پوری نہیں ہوتی اور وہ اپنے گھروں کو چلی جاتی ہے، جبکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے مخالفت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت تک اسے ان کے شوہر کے گھروں میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ اور اگر جب ایک کوئی شخص اپنی عورت کو طلاق دے دے، اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور وہ عدت میں ہو تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنے کا حکم دیا، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچانے کا حکم دیا کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچایا جائے، اس کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رہا جائے، اس کے ساتھ حسن سلوک کی جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت مقرر کی ہے کہ اس کے ساتھ اس طریقے سے رہا جائے کہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور جب تک وہ عدت میں رہے وہ عدت اپنے شوہر کے گھروں میں گزارے گی۔ جب اس کی عدت مکمل ہو جائے گی، جب وہ عدت پوری کر لے گی تو اس کے بعد وہ اپنے گھروں کو چلی جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر وہ حمل کی حالت میں ہے تو جب تک
تک وہ بچہ زن نہ دے تب تک وہ عدت میں ہوگی، اور وہ عدت اپنے شوہر کے گھروں میں گزارے گی، اور پھر اس کے بعد اگر عدت کے بعد اور جب حمل زننے کے بعد اس کی عدت ختم ہو جائے گی، وہ اپنے گھروں کو چلی جائے گی۔ لیکن اگر اس کے بعد وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، کیونکہ وہ بچہ شوہر کے ذمے میں ہوتا ہے اور اسی پر اس کا حق ہوتا ہے، تو اگر وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو پھر وہ شوہر پر اس کا اجرت بھی ہوگا کہ اس کو چاہیے کہ اسے اجرت عطا کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے حدود بنائے ہیں، یہ شریعت بنائے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ فرماتا ہے کہ جو شخص اس حدود کو کراس کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کی اس حدود کی پاسداری نہیں کرتا، جو اس کے لحاظ نہیں کرتا، تو وہ شخص اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ دین اسلام کو، اسلام کی جو بھی شریعت ہے ہم اس کے مطابق چلیں، اور کبھی اگر ایسا وقت آئے تو ہم جو بھی اسلام کے شریعت ہے ہم اس کو جانیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ انسان ایسا ہوتا ہے کہ غصے میں وہ اسلام کے حدود کے پاسداری لحاظ نہیں رکھتا، اسلام کے شریعت کا لحاظ نہیں رکھتا، اور اس کو جو اسے معلوم کرے اسے نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے احکام کیا ہے، اور اس وقت معلوم کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، جبکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود ہیں، ہمیں اس کے بارے میں جاننا چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو شخص اللہ کے حدود کا لحاظ نہیں کرتا تو وہ شخص اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس اسلام کے شریعت کے مطابق ہم اپنے آپ کو چلائیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔